COVID-19 has highlighted the crisis posed by the decimation of the global economy through a natural disaster. If countries do not move away from their business as usual activities and non-compliance to the climate goals, the level of economic disruptions will be far more elevated. In the backdrop of COVID-19 have supported green recovery for many countries that entered the crisis with already high debt levels. Assist developing nations in their war against climate change. Countries and businesses are looking for net zero targets by cutting carbon. COP26 can facilitate the challenges, innovations, and opportunities. The event is the Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and Summit. In fact, this is not one event. In fact, this is a series of events consisting at least 4 different events. Namely, the summit itself, the Sustainability Expo, and interactive public programs about sustainability, and a youth program about sustainability. The summit will allow heads of state and heads of governments, also important decision makers, experts, and company representatives to share their insights on these matters, along with tens of thousands of visitors. These series of events will make the Planet Budapest 2021 the largest international event in Central Europe dedicated to sustainability and the future of the world. I would like to give some remarks about this Planet Budapest. As we know that there is no Planet B. This is the only planet that we have got, and it's up to us whether we save it for our future generations, a livable planet, or we want to leave our future generations in a planet with no water, with no natural resources, with no fresh air to breathe, with no oxygen, and full of carbon dioxide and carbon monoxide, ozone layer gases. To me, this initiative is very timely, and it has a macro implication, and it has a meso and a micro implication. The macro implication is that this summit is being hosted straight after COP26, which would be held in Glasgow from 31st of October to 12th of November. 195 countries, they would gather there, they would make their pledges
for ecosystem restoration, for curbing the carbon dioxide emission and increase in temperature to pre-industrial level. So right after this summit, that would provide some sort of practical guideline and way forward. So if in Glasgow the international community would be meeting to discuss theory of climate change, I can see that the expo here, it would give us some practical guidance on how to adopt some of the things that we have been discussing in Glasgow as part of our NDC's nationally determined contributions to reduce carbon dioxide emission. I kindly ask His Excellency Béla Fazekas and Dr. Abid Qayyum Suleri to hand over the certificate to the winner of the essay writing competition, Miss Fatma Baksamur. First of all, thank you so much. Like I was saying before, there's an American proverb that I believe in very wholeheartedly, and it goes that we don't inherit the world from this earth from our ancestors, rather we borrow it from the future generations. So we need to live here like we have to give it in a good, at least we need to give it in a better position than we found it, right? So this is something I truly believe in. The essay topic that I selected, waste management, that was something that I very strongly believe in, because living in Islamabad, I expected, you expect the capital city to be really clean and really developed and all of that. Still, the waste management problem is very high here. You see littering all around, even the educated people are seeing littering. They don't take care of that very much. This was something that needs to be taken urgent care, especially in Pakistan. People need to be more responsible toward the planet, toward this earth. Obviously, they just don't have to clean the home. That is the perspective that needs to change, that the whole earth is your home and you need to take care of it all together. And obviously, one by one, when we join hands, we can make a better world together. And inshallah, that is the whole point of this Planet Budapest as well. Does the panel think that COP26 has brought us closer to the climate or closer to the climate disaster? What do you think? Is it a failure or a progress? And what are the demerits and the merit of this COP26 and the way forward? Well, we know that in the global diplomacy, things they don't move that easily, and especially on climate change, things they creep. But the mere fact that COP26, it was the 26th congregation of nations to discuss the solutions and way out from climate change in itself, it was quite encouraging. And the panel here, I think they were of the same opinion that although there was glass half full, but we should focus on the half full part of the glass and try to pour more water so that its level increases.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور بڑا وسیع پارلیمانی تجربہ رکھتے ہیں اور لوکل باڈی سسٹم پر بھی پی ایم ایل این کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے وہ ہم جانیں گے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ جو ریفارمز ہونے جا رہی ہیں اور اس میں لوکل باڈیز کے جو تینوں ٹیئرز ہیں کونسلز ہیں ان میں بہتر کوارڈینیشن ٹرانسپیرنسی اور اس کو امپاور کرنے کے حوالے سے پی ایم ایل این جو ہے وہ کیا نقطہ نظر رکھتی ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے کہ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ کتنا مؤثر اور بہتر ہونا چاہیے تاکہ عوام کی سروس ڈلیوری جو ہے اس میں امپرومنٹ آ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ڈیموکریٹ یا کوئی بھی انسان جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہو اسے جمہوریت کے تینوں ستونوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جمہوریت کی جو عمارت ہے اس کا پہلا ستون بلدیاتی ادارے ہیں یا مقامی ادارے ہیں. اس کے بعد پھر صوبائی فیڈریٹنگ جو یونٹس ہیں اس کی منتخب اسمبلیاں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پھر قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمان آتی ہے. اور اگر ہم مقامی حکومتوں کو یا لوکل باڈیز کو پنپنے کا موقع نہیں دیں گے تو جمہوری نظام ہوا کے اندر معلق ہوتا ہے اور اس کی کبھی جڑیں عوام تک نہیں پہنچ سکتی اور جو مقامی عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی وہ کوئی مؤثر کردار حکومت کوئی بھی ہو ادا نہیں کر سکتی. لہٰذا مستقبل میں جمہوریت کی کامیابی کا میرے نزدیک 100% دار و مدار مقامی حکومتوں کی کامیابی اور ان کی مضبوطی پر ہے. جتنی وہ مؤثر ہوں گی اتنی سروس ڈلیوری بہتر ہوگی، اتنی عوام کے مقامی مسائل بہتر حل ہوں گے اور اگر ان کے مسائل بہتر حل ہوں گے تو ان کا جمہوری اداروں پر اعتماد اور یقین بڑھے گا. جی اس میں بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں اسپیشلی 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ لوکل باڈی سے جو ہے وہ بڑی متنفر نظر آتی ہیں اور وہ ایک ان سے جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار رہتی ہیں. تو اس کا آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ ادوار میں ہم نے بہت سے تجربے کیے اور جو جب بھی کوئی تالا آزماتے ہوں تو اس کا فیوریٹ کیک جو ہے وہ جمہوری ادارے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ جمہوری اداروں کے ذریعے اسٹرینتھن ہو سکے. تو آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے طور پر یہ فرمائیے کہ صوبائی حکومتوں کو جو تھریٹ ہوتا ہے لوکل باڈی سسٹم سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اور ایک سموتھ میکنزم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ ماضی میں سب کو شکایت ہوتی تھی کہ مرکز بہت اختیارات ہیں اس کے پاس اور ہمارا جو نظام ہے وہ اوورلی سینٹرلائزڈ ہے. اور پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو مرکز نے بہت سارے فنکشن صوبوں کو دے دیے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صوبے اوور سینٹرلائز ہو چکے ہیں اور صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے اختیارات کو بخوبی ڈسچارج کر سکیں اور عوام تک سروس ڈلیوری کر سکیں. اس لیے ڈیولوشن کا جو 18ویں ترمیم میں ہوئی منطقی اس کا اگلا قدم یہ تھا کہ صوبوں سے مقامی حکومتوں تک ڈیولوشن کرتے، ڈیوالو کرتے، ڈی سینٹرلائز کرتے، اضلاع کے اوپر جو حکومتیں ہیں ان کو مؤثر کرتے. لیکن صوبوں نے اب اپنے آپ کو اوورلی سینٹرلائز کر لیا ہے اور وہاں پہ میرے نزدیک جو بیوروکریسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان اختیارات کو وہ نیچے کی طرف تفویض کرے چونکہ